نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هو الا ذکر للعالمین صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کے بعد بس تھوڑی دیر کے لیے چند منٹوں اور اس کے بعد حضرت الشیخ ان کی تلاوت اور پھر چودھری صاحب کی محبت بار بار کھانے کی طرف اشارہ ہے، تو بس چند منٹ۔ سب سے پہلی تو میری آپ سب احباب کو پورے منڈی بہاؤالدین ڈسٹرکٹ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد ہے کہ جنہوں نے یہ اس ولولے اور غلغلے کے ساتھ آج کی یہ محفل قرات اس کا انعقاد کیا اور تعدد نگاہ دوست احباب تشریف لائے، تو آپ سب کو میری دل کی گہرائیوں سے مبارکباد ہے۔ اور دوسری بار یا دوسری مرتبہ اس لیے بھی مبارکباد ہے کہ جو آپ کے اندر جوش اور جذبہ میں دیکھ رہا ہوں یہ کہیں کہیں نظر آتا ہے، ہر جگہ پہ ایسے نہیں۔ این سعادت بزور بازو نیست تان بخشد خدائے بخشندہ، اللہ کی توفیق کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد میں آپ کو یہ تیسری بار مبارکباد اس بنیاد پر دینا چاہوں گا کہ بخدا اللہ کی قسم آپ اتنے خوش قسمت ہیں۔ امام القرات، امام التجوید، استاذ الحفاظ والقراء، ہزاروں کی تعداد میں بچوں نے ان سے قرآن پاک حفظ کیا، قاری بنے پورے ملک میں۔ میں اتنا چھوٹا بچہ تھا جہاں میں پیدا ہوا اس شہر میں فضیلت الشیخ تشریف لے جاتے اور امتحان لیتے، تو میرے خیال میں یقیناً بات ہے کہ میں نے پہلا سبق وہاں سے پڑھا اور پھر ان کو امتحان دیا جتنا قرآن پڑھا تھا۔ اور بخدا آپ خوش قسمت ہے کہ اتنی بڑی ہستی جنہوں نے ساری زندگی قرآن پڑھا، قرآن پڑھایا، قرآن سیکھا، قرآن سکھلایا۔ اور میں صرف 2 حدیثوں کا ترجمہ کروں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے، ذرا توجہ میری طرف، یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی، لیکن جس طرح میں اس حدیث کا ترجمہ محدثین کی جو فصاحت و بلاغت ہے، تشریحات اور تفسیرات ہیں، ان کے مطابق سناؤں گا، شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو۔ یہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین، گڈ، بیٹر، بیسٹ، تیسری سپرلیٹو ڈگری کہ تم میں سے سب سے بہترین کون ہے؟ جو قرآن سیکھتا ہے یا قرآن۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب یہ حدیث پاک امام کائنات، فخر موجودات، رہبر و رہنما محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ فداہ ابی و امی صلوات اللہ وسلام علیہ نے جب یہ حدیث پاک ارشاد فرمائی، رسالت مآب کے لبوں سے جب یہ الفاظ نکلے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس وقت امام کائنات کے سامنے کوئی عام آدمی نہیں بیٹھے ہوئے تھے، جو کم سے کم آدمی بھی تھا رتبے میں، اس کی جیب میں بھی جنت کا ٹکٹ تھا۔ اور وہاں کون بیٹھا ہوا تھا؟ عثمان، جسے کتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان فی الجنہ، وہاں علی بیٹھے تھے، وہاں عمر بیٹھے تھے، وہاں وہ صدیق اکبر بھی بیٹھا ہوا تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سوال و جواب کی نشست میں یہ فرمایا کہ ابو بکر، اگر کسی کو جنت کے 8 دروازے کہیں گے کہ آؤ میرے سے گزر کر جنت میں چلے جاؤ، تو وہ صدیق تم ہو۔ وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اتنی عظمت والے، اتنی شان والے، اتنی شوکت والے، اتنے مرتبے والے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر بھی میرے نبی نے، تیرے نبی نے فرمایا
ابو بکر صدیق آپ بھی سنیے، باقی صحابہ بھی سنے، خیرکم تم میں سے بھی بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے یا قرآن سکھاتا ہے۔ یہ قرآن عام چیز نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث پاک، باقی گلاں تے سویرے ہونگی انشاءاللہ جمعے دے اندر۔ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو پڑھانے والے اور پڑھنے والے کا مقام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو، جس آدمی نے اپنے بچے کو قرآن حفظ کروایا، او پڑھیا یا نہیں پڑھیا، قیامت والے دن اسے اتنا نورانی چمک دمک والا اب و تاب والا تاج پہنایا جائے گا اس بچے حافظ کی ماں اور باپ کو، جسے دیکھ کر سورج بھی شرما جائے گا۔ اور آخری بات، قرآن پڑھیا کرو۔ قرآن رب دا قرآن پڑھیا کرو، رب دے قرآن۔ آخری صرف 1 منٹ توجہ میری طرف، چودھری صاحب اے سنو، مزہ نہ آوے نا وہ آنے پیسے واپس ہیں۔ تسی پہلے سنیا خدا دی عبد الباسط شیخ عبد الباسط دے انداز چ پڑھ رہے سن، محمود سعاد دے انداز چ پڑھ رہے سن، امام کعبہ سدیس دے انداز چ پڑھ رہے سن ہیں، اور باقی ویکھو شیخ منشاوی یار قرآن۔ اور سنو آخری شعر، مزہ نہ آوے نا پھر میں نے کیا چوئی صاحب بھی آئے منٹ ایویں سی۔ رب دے قرآن دی تلاوت کیتا کر، دلانوں رات مل جاندی ہے۔ قرآن پڑھن نال دلانوں شفا مل جاندی ہے، سکون مل جاندا ہے۔ رب دے قرآن دی تلاوت کیتا کر، دلانوں رات مل جاندی ہے۔ نبی دے بیان دی حفاظت کیتا کر، گمراہیاں تو نجات مل جاندی ہے۔ رب دا قرآن چننا پڑھنا ضروری ہے، سنت رسول باجوں زندگی ادھوری ہے۔ رب دا قرآن چننا پڑھنا ضروری ہے، سنت رسول باجوں زندگی ادھوری ہے۔ مکے تے مدینے دی زیارت کیتا کر، مولا دی حمایت مل جاندی ہے۔ رب دے قرآن دی تلاوت کیتا کر، دلانوں رات مل جاندی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن تو بعد خدا دی قسم یہی کہنا کمال ہے، صدق اللہ العظیم۔ اللہ دے قرآن دا کیا مقام ہے، ذرا شیخ محترم نو اپنے انداز سے دعوت دیو۔